बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली कामिल आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद अल-मरूफ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह शरकपुरी के हालात ज़िंदगी के बारे में तीसरी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस सिलसिले की पहली 2 वीडियो ज़रूर देख लें ताकि एक तसलसल बरकरार रह सके और आप सही मायनों में आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में जान सकें। पहले रिलीज़ की गई वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको आला हज़रत के बचपन से जवानी तक के हालात से आगाह किया था और साथ ये बताया था कि कैसे इनको उनके मुर्शद बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला नक्शबंदिया में खिलाफत मिली और उनकी दस्तारबंदी की गई। आए इस सिलसिला को आज वहीं से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद को बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोटला पंजू बेग से खिलाफत मिलने के बाद चंद ही दिनों में शरकपुर में हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद के हवाले से एक नई खानका की बुनियाद पड़ गई, जिसके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते और आने वालों के लिए वक़्त और मौसम की कोई कैद न होती। मुश्ताकान दीद की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। मुर्शद का खरका पहनकर इनके हाल व अहवाल में एतदाल आ गया था, लेकिन कभी कभी मजाज का वही तलातम ऊद कर आता तो जोश में आके किसी को तमांचा तक रसीद कर देते। ये अलग बात है कि बाज़ इनके तमांचे के लिए तरसते रहते और इसे मियाँ साहब की तवज्जो और कुर्बत की अलामत समझते थे। खानका के इब्तदाई दिनों की बात है कि एक मतमूल शख्स मियाँ साहब की खाक नशीनी और इबादत गुजारी का सुनकर खानका में आया। खाने का वक़्त था। मियाँ साहब ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई और भी है? इस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा मुलाजिम है जो नीचे बैठा है। इसके लहजे से मुलाजिम के लिए हकारत साहब महसूस हो रही थी। चुनांचे आपने इसे वहीं आम तरीके से खाना खिलाया और ख़ुद मियाँ साहब नीचे जाकर मुलाजिम को ऊपर ले आए और उसे बतौर ख़ास अपने पास बिठाकर खाने में शरीक किया और कहने लगे, क्या सितम है कि लोग दुनिया के कलील माल को मौजब इज़्ज़त समझते हैं। ये तो आखरत के लिए वबाल है। जितना माल कम होगा इतना हिसाब कम होगा। आप तबलीग मुख्तलिफ सूरतों में फरमाया करते थे। आवाम को मोटी मोटी मिसालें देकर समझाया करते, जबकि ख्वास को उनकी समझ के मुताबिक बयान करते। उलमा को कुरान और हदीस से तबलीग फरमाते और गैर मुस्लिमों को उनके बुज़ुर्गों के हालात सुनाकर तबलीग फरमाते। अक्सर आवाम के रूबरू बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कौल पढ़कर सुनाते, कूक फरीदा कूक जिवें राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। इस शेर का मतलब यह है कि जिस तरह एक जवार का रखवाला अपनी फसल की हिफाजत के लिए लगातार इस वक्त तक कूकता है जब तक इसकी फसल का पौधा गिरता नहीं, तो ए फरीद तू भी इस तरह लगातार इस वक्त तक अपने रब की इबादत और हम्दो सना कर जब तक तेरे जिस्म में जान है। जिस वक्त कोई ख़ास लोग हाजिर खिदमत होते जो दुनियावी इल्म से वाक़फ़ होते, आप इनसे दरियाफ़त फरमाते कि तुम इल्म तबियात पढ़े हुए हो, तो वो अर्ज़ करते कि हजूर पढ़े हुए हैं। आप फरमाते तुम्हारा ईमान तो बड़ा कामल होगा, क्योंकि सब चीज़ों की तासीरात से आप वाक़फ़ हैं। ये तासीर इन चीज़ों में किसने पैदा की? इस तरह जब कोई उलमा की जमात इनकी बारगाह में आती तो आप कुरान मजीद को पकड़ लाते और कुरान मजीद की वो आयतें जो ज़िक्र के मुतल्लक़ होती, आप उन्हें वो आयतें पढ़ कर सुनाते और उनकी तवज्जो ज़िक्र की तरफ दिलाते और फरमाते उलमा और फ़ुक़रा को चाहिए कि हक़ बात कहने से खौफ ना करें। जब कोई पढ़ा लिखा शख्स जिसकी दाढ़ी मुंडी होती इनके पास आता तो आप उसके बाल पकड़ कर खूब हिलाते और फरमाते, क्या तुम्हारे आबाओ अजदाद की शक्लें भी ऐसी थीं? क्या कभी सिखों को देखा है कि वो किस तरह अपने गुरु की पैरवी करते हुए अपना हुलिया रखते हैं? क्या इनको नौकरी नहीं मिलती? अफसोस तो ये है मुसलमान कैदियों की हिजामत में दाढ़ी तक मूंड देते हैं, मगर सिखों को कोई नहीं पूछता। अब अंग्रेज़ों को भी मालूम हो गया है कि मुसलमान अपने मज़हब के कच्चे हैं। फिर आप पूछते कि तुम कितने साल अंग्रेज़ी पढ़ी है? जवाब मिलता 15 या 16 साल। आप पूछते कि भला बिस्मिल्लाह के मानी तो बताओ, तो अगर जवाब नफ़ी में मिलता तो फिर आप फरमाते कि ये मुसलमान के बच्चे हैं कि बिस्मिल्लाह के मायने नहीं जानते। अंग्रेज़ी को तो बग़ैर मायनों के कोई नहीं पढ़ता, मगर कुरान शरीफ को बग़ैर मायनों के पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी कानून को तो हर कोई जानता है, मगर खुदाई कानून की कोई खबर नहीं। अब तो ये अंग्रेज़ बन गए हैं। अब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह अंग्रेज़ रसूलुल्लाह का हुक्म पढ़ा करो। और अक्सर लोग आपकी बारगाह से तौबा करके उठते और जब ये दोबारा खिदमत में हाज़िर होते तो दाढ़ी रखी होती और पाबंदे नमाज बल्कि तहज्जुद गुजार बन चुके होते। इसके बाद आप इनसे बहुत प्यार करते। ये आप रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का वाक़या है कि जब आपके वालिद माजिद हज़रत मियाँ अज़ीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि ज़िला रोहतक, जो कि आजकल इंडिया की हरियाणा स्टेट में है, सुपरिटेंडेंट की हैसियत से मुलाजमत करते थे और एक दिन इंचार्ज की हैसियत से घोड़े पर सवार बाद नमाज तहज्जुद दौरे पर जा रहे थे कि रास्ता में एक नकाबपोश ने आपके घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा, जिस लड़के को तुम साइन लोग समझते हो वो अपने ज़माने का एक बाकमाल शख्स होगा। इस आफ्ताब हदायत की ज़िया बारियाँ
طریق دلوں کو منور کریں گی۔ یہ منبع فیوز و برکات ہوں گے اور دنیا ان کو مانے گی۔ ان کا شہرہ چار دانگ عالم میں ہوگا، لیکن آپ اپنے اس نیک بخت بچے کا عروج نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے آپ انہیں کچھ نہ کہا کریں۔ اس دن کے بعد میاں عزیز الدین صاحب کے دل میں حضرت میاں صاحب قبلہ کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا اور وہ آپ کی عزت کرنے لگے تھے۔ آپ کے والد ماجد کی ملازمت کے آخری دنوں میں ضلع راہتک ہساڑ ڈسٹرکٹ میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی۔ گورنمنٹ نے ہیضہ کی روک تھام کے لیے آپ کو ہانسی میں تعینات کر دیا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس ہیضہ کا شکار ہو کر دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ شرکپور شریف میں گورنمنٹ نے سرکاری طور پر آپ کے وصال کی اطلاع دے دی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی والد صاحب کے مزار پر تشریف لے گئے تھے اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت ثانی اللہ ثانی میاں غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہاں بھیجا تھا۔ آپ نے شیخ کریم بخش کھرانہ کو بلا کر ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روانہ کیا اور مبلغ 45 روپے ان کو دیے اور فرمایا پہلے سرہند شریف جانا اور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حاضری دینا۔ اس کے بعد پانی پت جا کر غوث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ کہنا اور وہاں سے دلی کے راستہ میں امام دین درزی سے مل کر ہانسی جانا۔ وہاں قصبہ کے باہر ایک چھپڑ کے کنارے ایک کیکر کا درخت ہے اور اس درخت کے نیچے 3 مزار ہیں، ان میں سے ایک والد صاحب کی قبر ہے، وہاں فاتحہ خوانی کرنا۔ چنانچہ حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی کریم بخش کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے اور فاتحہ خوانی کر کے واپس آئے۔ آپ کا قد درمیانہ، چہرہ گول، پیشانی کشادہ، ناک تلوار کی مانند سیدھی، آنکھیں نہ چھوٹی اور نہ بڑی مگر ہر وقت سرخ ہوتی، دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ ہمہ وقت اللہ کے حضور میں ہے۔ گھنی داڑھی میں کوئی بال سفید تھا اور مونچھیں شریعت کے مطابق کٹی ہوئی تھیں۔ ان کے دانت مبارک موتیوں کی طرح سفید تھے جن میں تھوڑا تھوڑا خلا بھی تھا۔ آپ کا سر بڑا اور اس میں گنگریالے بال سنت کے مطابق کانوں اور گردن تک تھے۔ چوڑا سینہ، بڑے بڑے بازو، انگلیاں لمبی اور ان کے درمیان درزیں تھیں۔ پاؤں کا ناپ 15 انگشت اور آپ چلنے میں بہت تیز تھے۔ لباس میں آپ ہمیشہ سفید رنگ کو پسند فرماتے، سر پر کپڑے اور ناڑ کی ٹوپی پہن کر اوپر امامہ باندھتے، گلے میں سفید دیسی طرز کا کھلی باہوں کا کرتا، نہ لمبا اور نہ چھوٹا، تقریباً 17 یا 18 گرہ لمبا جس کا گریبان سامنے ہوتا۔ آپ فرمایا کرتے کہ لمبا کرتا پہن کر لوگ فقیر کہلاتے ہیں اور چھوٹا کرتا دنیا دار پہنتے ہیں۔ آپ سفید کرتے کے ساتھ سفید تہبند ناف کے اوپر باندھتے جو کہ ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہتا۔ کبھی کبھی آپ نیم بادامی رنگ کی صدری یا اچکن کی طرح کا لمبا کوٹ بھی کرتے کے اوپر پہن لیا کرتے۔ آپ کے پاؤں مبارک میں زرد رنگ کی جوتی ہوتی اور سردیوں میں عموماً چمڑے کے موزے بھی پہنتے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق زرد رنگ کی جوتی پہننا مستحب ہے۔ کالے اور سرخ رنگ کے لباس اور جوتوں کے پہننے پر ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ آپ کے کندھوں پر 2 لمبے رومال ہوتے، ایک سے آپ ہاتھ اور منہ پونچھا کرتے اور دوسرے سے آپ مسجد میں داخلے کے وقت اور مسجد سے باہر آتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں صاف کرتے اور فرماتے میں نہیں چاہتا کہ باہر سے آتے ہوئے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی مسجد کے اندر جائے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی مٹی میرے جوتوں میں آئے۔ آپ یہ سب کچھ احترام مسجد میں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو گرمیوں میں 2 کرتوں میں ملبوس دیکھا گیا تو بعض احباب کو جستجو ہوئی کہ گرمیوں میں 2 کرتے پہننے کی کیا حکمت ہے۔ آپ نے دوستوں کی دلی کفیات کو نور باطن سے دیکھا اور فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت جو میری چھوٹی سی سنت کی بھی پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح میرے ساتھ میرا نچلا کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کرتے اکٹھے پہنے ہیں، اس لیے میں بھی سنت کی پیروی کے لیے 2 کرتے پہن لیا کرتا ہوں۔ آپ کی ہر ادا سرکار مدینہ کے فرمان کی ترجمان اور آپ کا ہر فعل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق اور آپ کا ہر قول حضور کے احکام کے تابع ہوتا۔ آپ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے کسی کونے کو بھی جانچیے، شریعت اور سنت کے عین مطابق ہی نظر آئے گی۔ آپ عشاء کی نماز اکثر آخر وقت کر کے پڑھا کرتے، کبھی مہمانوں کو کھانا عشاء سے پہلے کھلاتے اور کبھی بعد میں۔ اگر کوئی شخص رات کو 12 یا 1 بجے بھی آ جاتا تو کھانا موجود ہی رہتا۔ رات 12 بجے تک آپ اکثر یاروں کی جانب توجہ فرماتے رہتے اور مسائل بھی بیان کرتے۔ اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ تہجد کی نماز آپ گھر میں ادا کرتے، نماز فجر کے وقت مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اکثر فجر کی نماز آپ کے چچا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھایا کرتے۔ اگر کبھی چچا نہ پڑھاتے تو پھر آپ خود نماز پڑھاتے۔ نماز کے بعد درود خضریہ شماروں پر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھتے۔ بعد نماز اشراق بچوں کو قرآن مجید کا درس فرماتے۔ جو بچہ بھاگ جاتا یا اسے سبق یاد نہ ہوتا تو آپ 2 انگلیوں سے چٹکی، جسے پنجابی میں چونڈی کہتے ہیں، سے سزا دیتے۔
بعد فراغت تدریس 11 بجے کے قریب مہمانوں کے لیے کھانا خود گھر سے اٹھا کر لاتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے سالن برتن میں ڈال کر مہمانوں کو پیش کرتے۔ آپ مہمانوں کے ہاتھ بھی خود ہی دہلاتے۔ اگر دسترخوان پر کسی کا پاؤں آ جاتا تو سخت ناراض ہوتے۔ آپ سب مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ اگر روٹیوں میں کوئی سوکھی یا باسی روٹی ہوتی تو اسے خود تناول فرماتے۔ ہر لقمہ اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور کھانا آہستہ آہستہ کھاتے۔ لقمے چھوٹے چھوٹے کھایا کرتے، اور جب آپ دیکھتے کہ سب نے کھانا کھا لیا ہے تب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے۔ ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے قیلولہ بھی کرتے، یعنی لیٹ کر آرام کرتے۔ ظہر کی نماز اول وقت پر پڑھتے، اسی طرح عصر کی نماز بھی اول وقت پر ہی ادا کرتے۔ عصر کی نماز سے پہلے سنتیں ضرور پڑھتے۔ قبل از نماز مغرب آپ وضو فرماتے۔ وضو میں آپ کسی سے مدد نہ لیتے۔ وضو کرتے وقت اگر کوئی بات چیت کرتا تو آپ سخت ناراض ہوتے۔ وضو کے بعد ریش مبارک پر خلال کرتے، کنگھی کرتے اور وضو کر کے مسواک کو اپنے پاس رکھتے۔ وضو کے لیے پانی بہت تھوڑا استعمال کرتے تھے۔ آپ نماز جمعہ فقہ حنفیہ کے مطابق ادا کرتے۔ نماز تراویح 20 رکعات سے ادا فرماتے اور ہر 4 رکعات کے بعد تسبیح بڑی دل جمی اور شوق سے پڑھا کرتے۔ آپ قرآن شریف کا ختم بھی سنتے تھے۔ اکثر آپ لاہور تشریف لے جاتے اور حضرت شاہ محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حافظ فخر الدین صاحب کے پیچھے قرآن پاک سنتے۔ آپ چاہے سفر میں ہوتے یا حضر میں، تراویح آپ 20 رکعات ہی ادا کرتے۔ آپ سوائے تراویح کے دیگر نفلوں کی جماعت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جنازے کی نماز کے لیے بھی اکثر شامل ہوا کرتے اور پسماندگان کے پاس برائے فاتحہ خوانی کے لیے بھی جایا کرتے، اور جاتے ہی ہاتھ اٹھا کر زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پھر سورۃ الحمد اور پھر فاتحہ پڑھ کر متوفی کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا عرصہ وہاں بیٹھ کر چلے جاتے۔ آپ اکثر قبرستان میں جاتے اور قبور کی زیارت فرماتے، وہاں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتے یا کبھی کھڑے رہتے۔ آپ اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ آپ کسی قبر کے پاؤں کو ہاتھ نہ لگاتے۔ آپ فرماتے تھے کہ قبر کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے جب تک دل نہ لگے۔ آپ مزاروں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے اور پھر دعا فرما کر واپس آتے، اور رستہ میں چلتے چلتے بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ اکبر نکل جاتا۔ بازار میں آپ اگر کسی بکرے کی ہڈی کو دیکھتے تو فرماتے یہ ہڈی جائے عبرت نہیں تو کیا ہے، یہ بھی کل زندہ تھا، آج اس کی ہڈیاں بازار میں خوار ہو رہی ہیں۔ آپ اپنی جوتی کا سرا ہمیشہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ اگر کسی شخص کی جوتی کی پشت قبلہ کی طرف نہ ہوتی تو آپ اپنے دستے مبارک سے اس کو خود درست کر دیتے، اور لوٹے کی ٹوٹی بھی ہمیشہ قبلہ رو رکھتے۔ آپ اگر سفر میں ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں 2-4 نفل ضرور پڑھ لیتے۔ آپ نے اپنی تمام عمر نماز اشراق قضا نہیں کی۔ آپ ہمیشہ 2 زانوں بیٹھا کرتے اور جو کوئی آتا اس کو بھی یہی تلقین کرتے اور فرماتے اسلام تو ادب ہی ادب ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں اگر کوئی شخص 2 زانوں نہ بیٹھا ہوتا تو آپ اس سے سخت ناراض ہوتے اور یہ حدیث مبارک سناتے۔ مومن مسجد میں ایسے آرام پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد کے اندر ایسے تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے وقت ادھر ادھر نظر فرما لیا کرتے اور فرماتے کہ پاؤں کے انگوٹھے ہمیشہ قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایڑیاں ملائے اور پنجے کھولے نماز میں کھڑا ہوتا تو آپ دستے مبارک سے سیدھا فرما دیتے اور فرماتے کہ ایڑیوں اور پنجوں کے درمیانی فاصلہ برابر ہونا چاہیے اور 4 یا 6 انگل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعائیں نہایت خضوع و خشوع سے مانگا کرتے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ آپ یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ظاہر و باطن ہو برائے خدا، چاہے خدا سے نہ سوائے خدا، اے مولا میرے والی ولی، کر عطا مجھ کو بے طفیل نبی، دیدہ بینا ہو ہر ایک موئے تن، مہو تجلا رہے روح و بدن۔ آپ اس قسم کے بہت اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہر کام میں وطر یعنی طاق کا اکثر خیال رکھتے۔ جب کوئی چیز خریدتے تو وطر کے لحاظ سے، حتیٰ کہ مہمانوں کے آگے روٹیاں بھی 3 رکھتے۔ آپ ہر چیز کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے اور دائیں ہاتھ میں دیتے، مگر روپے پیسے کو بائیں ہاتھ میں دیتے اور بائیں ہی ہاتھ سے پکڑتے۔ آپ ہمیشہ 2 زانوں بیٹھتے تھے۔ آرام کے لیے سوتے تو اینٹ یا مٹی کے گملے کو سر کے نیچے رکھ لیتے۔ آپ کی عادت تھی کہ گرمی میں 2 کرتے پہنتے، اگر کوئی سوالی آ جاتا تو ایک اتار کر اسے دے دیتے۔
آپ کی عادت مبارک تھی کہ بازار یا رستے میں کوئی شخص مل جاتا تو خود اسے السلام علیکم کہتے، اگر کوئی بدعتی یا فاسق مل جاتا تو بعض اوقات اس سے سخت بیزار ہوتے اور بعض دفعہ شفقت سے سمجھاتے۔ اگر کوئی غیر مسلم تعظیم کے لیے جھک جاتا یا گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تو آپ خاموش رہتے، مگر کوئی مسلمان ایسا کرتا تو سخت ناراض ہوتے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی آج کی یہ تیسری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔